بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر 105 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم سبب خفا ابدال کی دوسری قسم اور مثالیں پڑھیں گے۔ ابدال اسم باسم، وقد یذکر سبحانہ وتعالی اسما مکان اسم، نحو قولہ تعالی فظلت اعناقهم لها خاضعین ای خاضعۃ۔ اسم کا ایک اسم کی جگہ دوسرے اسم کا ذکر کر دیا جاتا ہے، جیسے اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے فظلت اعناقهم لها خاضعین، خاضعۃ کی جگہ خاضعین ذکر کر دیا۔ وقولہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان وکانت من القانتین، اور وہ فرما برداروں میں سے تھی، اطاعت کرنے والوں میں سے تھی، ای من القانتات، اطاعت کرنے والیوں میں سے تھی۔ وقولہ تعالی وما لهم من ناصرین، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ان کے مددگار نہ ہوں گے، یعنی کوئی بھی مددگار ای من ناصر نہ ہوگا۔ وقولہ تعالی فما منکم من احد عنہ حاجزین ای حاجزا، اللہ تعالیٰ کا فرمان پھر تم میں سے کوئی ان کا اس سے بچانے والا نہ ہوگا، ای حاجزا، یعنی حاجزا کی جگہ حاجزین ذکر کر دیا۔ وقولہ تعالی والعصر ان الانسان لفی خسر، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان زمانے کی قسم، انسان خسارے میں ہے، یعنی افراد بنی آدم جو ہے وہ خسارے میں۔ افرد اللفظ لأنہ اسم الجنس، لفظ کو الگ ذکر کیا انسان کو اس لیے کہ وہ اسم جنس ہے۔ وقولہ تعالی یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان اے بنی آدم یا اے انسان، تجھے سہ سہ کر تکلیف اٹھانی ہے اپنے رب کے پاس پہنچنے تک۔ المعنی یا بنی آدم انکم، افرد اللفظ، مراد اس سے یا بنی آدم انکم ہے، مفرد لفظ اس لیے لائے کہ وہ لأنہ اسم جنس، وہ اسم جنس ہے۔ وقولہ تعالی وحملہ الانسان ای افراد الانسان، اللہ تعالیٰ کا فرمان حملہ الانسان، انسان نے اس کو اپنے ذمے لے لیا، یعنی افراد انسان نے اس کو اپنے ذمے لے لیا۔ وقولہ تعالی کذبت قوم نوح المرسلین ای نوحا وحدہ، اللہ تعالیٰ کا فرمان انہوں نے قوم نوح نے پیغمبروں کو جھٹلایا، یعنی صرف نوح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ وقولہ تعالی انا فتحنا لک ای انی فتحت لک، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان، یہ 9ویں مثال ہے، ہم نے آپ کو فتح دی، یعنی میں نے آپ کو فتح دی۔ اور 10ویں مثال ہے وقولہ تعالی انا لقادر ای انی لقادر، ہم جو ہے قادر ہیں، یعنی میں قادر ہوں۔ وقولہ تعالی ولکن اللہ یسلط رسلہ ای یسلط محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو غلبہ دے گا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ دے گا۔ وقولہ تعالی الذین قال لهم الناس ای عروۃ الثقفی وحدہ، وہ لوگ جن سے لوگوں نے کہا، یعنی تنہا عروہ ثقفی نے کہا۔ وقولہ تعالی فاذاقہ اللہ لباس الجوع، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان، اللہ نے اس کو، یعنی اس بستی والوں کو بھوک اور خوف کا لباس چکھا دیا۔ ای طعم الجوع ابدل الطعم باللباس ایذانا بان الجوع له اثر من نحول والذبول ما يعم البدن كله ويشمله كاللباس، یہ جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فاذاقہ اللہ لباس الجوع، یہاں پر لباس الجوع اصل میں تھا طعم الجوع، طعم الجوع کی جگہ طعم کے بدلے میں لباس کو ذکر کیا، یہ بتانے کے لیے کہ لاغری اور کمزوری جو ہے، بھوک کا ایسا اثر ہے جو لباس کی طرح بدن کو محیط ہوتا ہے، ڈھانپ لیتا ہے۔ وقولہ تعالی صبغۃ اللہ ای دین اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان صبغۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کا رنگ، یعنی اللہ تعالیٰ کا دین۔ ابدل بالصبغۃ ایذانا بانہ کالصبغ تتلون به النفس او مشاکلۃ بقول النصارى فی المعمودیہ، اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے صبغۃ اللہ، یہ دین اللہ ہے، اصل میں صبغہ سے اس کو بدل دیا دین اللہ کو، ایذانا بأنه كالصبغ،
یہ بتانے کے لیے دین رنگ کے مشابہ ہے کہ دل پر اس کا رنگ چڑھتا ہے، او مشاکلتاً بقول النصارى فی المعمودیہ، یا جو نصارہ کا قول ہے جو معمودیہ ہے، معمودیہ کے بارے میں نصارہ کے قول سے مشاکلت کے طور پر۔ وقولہ تعالی وطور سینین ای طور سینا، اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے وطور سینین یہ ای طور سینا ہے۔ وقولہ تعالی سلام علی الیاس ای علی الیاس قلب الاسمان للازدواج، سلامتی ہو الیاسین پر یعنی الیاس پر، یہ دو اسم جو ہے سینا اور الیاس یہ جوڑ بٹھانے کے لیے ان کو جو ہے جوڑ بٹھانے کی وجہ سے اس مقصد سے اس کو تبدیل کر دیا گیا، بدل دیا گیا۔ اس عبارت میں مصنف رحمہ اللہ تعالی اسباب خفا میں سے دوسرے سبب ابدال کی جو دوسری قسم ہے، ایک اسم کی جگہ دوسرا اسم، اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم اس کی پہلی قسم پڑھ چکے ہیں، ایک فعل کی جگہ دوسرے فعل کو ذکر کرنا۔ تو آج کے سبق میں اس کی تفصیل اور مثالیں گزر چکی ہیں، جیسے کہ عبارت سے واضح ہے۔ آخر میں دو چیزیں ذکر کی ہیں، طور سین اور معمودیہ۔ تو یہ معمودیہ کیا چیز ہے؟ یہ معمودیہ سریانی زبان کا لفظ ہے جو عمد سے ماخوذ ہے۔ عمد کے معنی ہے تری اور نمی۔ معمودیہ اور اسی طرح اس کو بپتسمہ بھی کہا جاتا ہے۔ بپتسمہ اور معمودیہ یہ نصرانیت اور عیسائیوں کی ایک رسم ہے کہ ان کا پادری جو ہوتا ہے وہ انجیل کے کچھ الفاظ یا کچھ فقرے پڑھ کر پانی پر دم کرتا ہے، پھر وہ جو نوزائیدہ بچے ہوتے ہیں، نومولود بچے ہوتے ہیں، ان کو اس پانی کے اندر جو ہے وہ غوطہ دیتا ہے، تو غوطہ دے کر نکال لیتا ہے، گویا کہ بچہ کے یہ اس بچے کے نصرانی ہونے کی یہ علامت ہے۔ اس علامت کے طور پر اس کو نصرانی بنانے کے لیے وہ ایسا کرتے ہیں، اس کو معمودیہ کہا جاتا ہے۔ اس کو عربی زبان میں صبغ یا استباغ کہتے تھے، جس کے مقابلے میں مشاکلت کے طور پر قرآن کریم نے دین اسلام کے لیے صبغہ کا لفظ استعمال کر لیا، صبغۃ اللہ کہہ دیا دین اللہ کی جگہ۔ یا پھر دوسری حکمت یہ کہ دین اسلام کو رنگ سے تشبیہ دی ہے، اس وجہ سے جو ہے صبغہ ذکر کر دیا۔ دوسرا لفظ طور سینا۔ طور سینا وہ پہاڑ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قانون شریعت ملا تھا اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا تھا، یعنی ایسا پہاڑ کوہ طور جس کو کہا جاتا ہے، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تھا اور وحی نازل ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ سے ان کو ہم کلامی کا شرف نصیب ہوا تھا، اس کو طور سینا کہا جاتا ہے۔ اور اسی جگہ پہ ان کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف بھی ملا تھا۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے اسباب خفا میں سے دوسرے سبب ابدال کی دوسری قسم اسم کی جگہ دوسرا اسم، اس کی تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے دو سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ معمودیہ یا بپتسمہ کسے کہا جاتا ہے، اور دوسرا سوال ہے طور سینا سے کون سا پہاڑ مراد ہے یا کون سے پہاڑ کو طور سینا کہا جاتا ہے۔ ان دونوں سوالوں کے جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔